حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آفتاب، اے آفتاب، روح و روان جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے۔ وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے، خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے۔ اے آفتاب، ہم کو ضیاء شعور دے، چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے۔ ہے محفل وجود کا ساماں تراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو، تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں، تیری نمود سلسلہ کوہسار میں، ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو، لے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ آفتاب، ترجمہ گایتری۔ اس نظم کی تشریح سے قبل یہ امر ضروری ہے کہ گایتری کی اصطلاح کو واضح کر دیا جائے۔ گایتری اہل ہنود کی مقدس کتاب رگوید کا مشہور و معروف منتر ہے۔ اس نظم میں اقبال نے سنسکرت زبان سے گایتری منتر کا آزاد ترجمہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ گایتری منتر کو اہل ہنود رگوید کی روح سمجھتے ہیں۔ عالم نظام میں اس منتر کا جاپ کیا جاتا ہے۔ معنی: شیرازہ یعنی انتظام، ثبات قیام پائیداری، خرد عقل، کوہسار پہاڑ۔ مطلب: علامہ اقبال نے اس نظم کو پہلی بار شائع کراتے وقت جو نوٹ تحریر کیا تھا، اگر اس کو یہاں شامل کر دیا جائے تو اس سے نظم کی معنویت کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں، ذیل کے اشعار رگوید کی نہایت ہی قدیم اور مشہور دعا کا ترجمہ ہے، جس کو گایتری کہتے ہیں۔ یہ دعا عبودیت کی صورت میں تاثرات کا اظہار ہے، جنہوں نے نظام عالم کے حیرتناک مشاہدے سے اول انسان ضعیف البیان کے دل میں ہجوم کیا ہوگا۔ اس قسم کی تحریروں کا مطالعہ علم ملل و نحل کی عالموں کے لیے انتہائی درجے کا ضروری ہے، کیونکہ ان سے انسان کی روحانی نمو کے ابتدائی مراحل کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، یہی وہ دعا ہے جو چاروں دیدوں میں مشترک پائی جاتی ہے، اور جس کو براہمن اس قدر مقدس سمجھتا ہے کہ بے طہارت کسی کے سامنے اس کو پڑھتا تک نہیں۔ جو لوگ ثنا شرقی کی تصانیف سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سر ولیم جونس کو اس دعا کے معلوم کرنے میں کس قدر تکلیف اور محنت برداشت کرنی پڑی تھی۔ مغربی زبانوں میں اس کی بہت سے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان سنسکرت کی لغوی پیچیدگیوں کی وجہ سے الثنا حال میں وضاحت کے ساتھ
اس کا مفہوم ادا کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس مقام پر یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اصل سنسکرت میں لفظ سوتر استعمال کیا گیا ہے، جس کے لیے اردو لفظ نہ ملنے کے باعث ہم نے لفظ آفتاب رکھا ہے، لیکن اصل میں اسی آفتاب سے مراد اس آفتاب سے ہے جو فوق و محسوسات ہے اور جس سے یہ مادی آفتاب کسب ضیاء کرتا ہے۔ اکثر قدیم قوموں نے نیز صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نور ہے جس سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ خود نظر نہیں آتا۔ الحاظ القیاس افلاطون الہی کے مصری پیرووں اور ایران کے قدیم انبیاء کا بھی یہی مذہب تھا۔ ترجمے کی مشکلات سے تو ہر شخص واقف ہے، لیکن اس خاص صورت میں دقت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اصل آواز کی موسیقیت اور وہ تمانیت آمیز اثر جو ان کے پڑھنے سے دل پر ہوتا ہے اردو زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ گایتری کی مصنف نے ملک الشعراء ٹینی سن کی طرح اپنے اشعار میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جن میں حروف علت اور صحیح کی قدرتی ترتیب سے ایک ایسی موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا غیر زبان میں منتقل ہونا ناممکنات سے ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے کی بنیاد اس سوکت گفتار زیبا پر رکھی ہے جس کو سوریا نارائن امپش نے گایتری مذکور کی شرح کے طور پر لکھا ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ سنسکرت دان اصحاب اس پر وہی رائے قائم کریں گے جو چیپ مین نے پوپ کے ترجمے ہومر کو پڑھ کر قائم کی تھی، یعنی شعر تو خاصے ہیں لیکن یہ گایتری نہیں ہے۔ ایک تا دو، اس پس منظر میں یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ زیر تشریح نظم آفتاب ایک طرح سے گایتری کا آزاد ترجمہ ہے، جس میں اقبال آفتاب سے یوں مخاطب ہیں تو ہی ہے جو اس جہاں کی روح رواں ہے اور تیرے ہی دم سے اس کائنات کا نظام قائم و دائم ہے، تو نہ ہو تو یہ نظام درہم و برہم ہو کر رہ جائے۔ یہاں موت اور زندگی کا جو سلسلہ ہے اس کا اظہار تیرے ہی دم سے ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں جو رونق اور چہل پہل ہے وہ بھی تجھ سے ہے۔ 3، اے آفتاب، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چاروں عناصر کے مابین جو ربط اور شیرازہ بندی ہے اس کی بنیاد بھی تو ہی ہے۔ مزید برآں کائنات میں جو بھی جاندار اشیاء موجود ہیں ان میں زندگی کی لہر تیرے ہی دم سے دوڑتی ہے۔ 4، عالم رنگ و بو میں جو چیز بھی نظر آتی ہے اس کا وجود تیرے سبب سے ہی قائم ہے، تیری شہادت کے بغیر یہ چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ خود تیرے وجود میں جو روشنی اور حرارت ہے وہی ان اشیاء کے لیے حیات کا سبب ہے۔ 5، تیرے وجود سے ہی پوری کائنات روشن اور منور رہتی ہے اور اسی روشنی کے سبب دل، عقل اور روح مسرور و شادمان رہتے ہیں۔ 6، اس شعر میں اقبال ایک دوسرے انداز سے آفتاب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے نور سے خرد اور شعور کی روشنی عطا کر اور اسی نور سے ہماری عقل اور خرد کو بھی منور کر دے۔ 7، اس دنیا کی ترتیب اور نظم و ضبط تیرے بغیر ممکن نہیں، تو ہی ہے جو ان کا اہتمام کرتا ہے، اس کائنات میں نظم پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، یہی نہیں بلکہ یہاں جو بھی ادنا و اعلیٰ ہے، چھوٹا بڑا ہے، اس کی تخلیق تیرے دم سے ہی ہے۔ 8، کائنات کی ہر شے تیرے کمال فن کی آئینہ دار ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے جو سلسلے ہیں وہ بھی تیرے فن کا شاہکار ہیں۔ 9، اے آفتاب، تو ہر چیز میں موجود زندگی کا خالق ہے اور دنیا میں جتنی بھی روشن و منور چیزیں ہیں ان کا سرتاج بھی تو ہی ہے۔ 10، کوئی بھی نہیں جانتا کہ تیری ابتدا اور انتہا کیا ہے، تیرا نور تو ان حدود سے قطعی آزاد ہے جن کا تعلق ازل اور ابد سے ہے۔ یہ امر پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ گایتری کے مطابق اس نور آفتاب سے مراد خالق کون و مکان ہے۔